میں نے تو جسٹ ویلکم پارٹی ہی ارینج کرنی تھی، لیکن میرا سارا پروگرام اڑ گیا اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ دن بھی مجھے دیکھنا پڑے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر سعود اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سعود ڈائری۔ ہر دیکھتی آنکھ اور ہر سنتے کان کو میری طرف سے سلام۔ ہمارے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں نیو ٹیچرز آئے تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے لیے ایک خوبصورت ویلکم پارٹی ارینج کی جائے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ساری پلاننگ، ارینجمنٹ اور سب کچھ میرے ذمہ تھا۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنے کلاس فیلوز اور اپنے دوستوں سے پیسے کلیکٹ کیے تاکہ پارٹی کی ارینجمنٹ سب سے اچھی ہو سکے، کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ چائے میں جتنا گڑ ہوگا تو چائے اتنی ہی میٹھی بنے گی۔ میں نے بھی اپنے سارے دوستوں کو کہا کہ جتنے زیادہ آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے آپ لوگ اتنے زیادہ کنٹریبیوشن کرو۔ ویلکم پارٹی کے لیے کچھ سامان لینا تھا، تو میں نے اپنے دوست زبیر کو اپنے ساتھ تیار کیا۔ جیسے ہم اپنے ہاسٹل سے نکلے اور سیدھا گئے سراج کینٹین کی طرف، وہاں پر چائے پی، کچھ باتیں کی، ہنسی مذاق کیا۔ بہر ہمارا الائڈ کے اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ تھا، کیونکہ اب گریجویٹ ہو چکا ہے، تو اس سے میں نے ایکسپیرینس پوچھا، تو اس نے بڑے دلچسپ انداز میں اپنا تجربہ شیئر کیا۔ یہ میرا ساتھ زبیر ہے، اینستھیزیا کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اب اس نے گریجویشن ماشاءاللہ سکسیسفلی کمپلیٹ کر لی ہے اور ڈگری بھی اٹھا لے گا انشاءاللہ منڈے کو۔ تو زبیر بھائی، آپ نے اس یونیورسٹی سے کیا سیکھا ہے؟ صبر۔ صرف صبر؟ صبر، یہ کیوں؟ کیونکہ انسان کو ادھر سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والے کس طرح کماتے ہیں، کس طرح، اور ہم پھر کس طرح ادھر یوز کر رہے ہیں۔ صبر اور ہاسٹل لائف، صبر اور ہاسٹل لائف دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زبردست تعلق ہے، کیونکہ ہاسٹل میں انسان کو بہت سے لوگوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاسٹل میں انسان کو لمیٹڈ فیسیلٹی ملتے ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ ہاسٹل میں انسان کو گھر والوں سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے جو ان کو جو فیسیلٹی مل رہی نا، اس طرح فیسیلٹی نہیں مل رہی جس طرح اس کو گھر میں مل رہی ہے۔ زبیر اپنا ایکسپیرینس شیئر کر ہی رہا تھا کہ اسی بیچ میں بس ہماری آ گئی۔ جیسے ہم بس میں بیٹھے اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ہم پہنچے سنڈیکیٹ چوک دیگئی خان۔ ہم جیسے وہاں پر پہنچے، بس سے اترے اور ہم سیدھا گئے اسد پلازا۔ جیسے ہم وہاں پر پہنچے تو زبیر نے اپنے کپڑے سلوانے کے لیے درزی کو دیے تھے، کیونکہ زبیر کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے، کپڑے بھی اس لیے سلوائے کے تاکہ آخری دن پر میں فوٹوگرافی اور ویڈیو کلپس بنا سکوں۔ جیسے ہم دکان میں انٹر ہوئے، دکان میں انٹر ہونے کے بعد ہم نے وہاں کے ایک درزی سے پوچھا کہ ہمارے کپڑے کہاں ہیں، ہمیں کپڑے چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ یار آج آپ لوگوں کے کپڑے تیار نہیں ہوئے، انشاءاللہ کل تیار ہو جائیں گے۔ بہرحال جیسے تیسے بھی تھا، ہم وہاں سے نکلے اور سیدھا آ گئے چوگلا بازار توپا والا میں۔ جیسے ہم چوگلا بازار پہنچے اور ہم دکان میں انٹر ہوئے، دکان میں انٹر ہونے کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ پارٹی پیپر اور یلو بلیک غبارے اور اس کے ساتھ سنو فال اسپرے یہ ہمیں دکھاؤ، کیونکہ یلو غبارے اور بلیک غبارے یہ ہمارے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے تھیم سے ملتے جلتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ سارا سامان لیا اور کچھ سامان باقی رہ گیا، تو اس کے لیے پھر ہمیں کل پھر واپس آنا ہے دیگئی خان سٹی۔ ابھی شام کا وقت تھا، ہم نے نمازیں پڑھی، نمازیں پڑھنے کے بعد ہم جیسے تھوڑا آگے گئے تو گلشن بیکری تھی۔ گلشن بیکری میں نے کیک پوچھے اور ان کے ریٹ بھی پوچھے، لیکن وہ کیک اور ریٹ ایک برابر نہیں تھے۔ جیسے گلشن بیکری سے میں نکلا، اس کے بعد میری ایک فیوریٹ بیکری ہے جسے ڈیلائٹ بیکری کہا جاتا ہے، وہاں پر میں پہنچا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد میں نے ان کے ریٹ اور ان کے کیک دیکھے تو بہت ہی مزہ آیا، اور ریٹ بھی ان کے بڑے مناسب تھے۔ تو میں نے بھی انہیں کہا کہ نمبر دے دے تاکہ میں بعد میں پھر کیک سلیکٹ کر کے آرڈر دے دوں۔ نمبر لینے کے بعد ہم نکلے بیکری سے۔ جیسے ہم بیکری سے نکلے تو یہاں پر عمر نے آواز دی کہ یار مجھے بھوک لگ رہی ہے، آر بنو بھی پلاؤ چلتی ہے، بہت دل کر رہا ہے چاول کھانے کو۔ ہم نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جیسے ہم وہاں پر گئے، انٹر ہوئے، تو اس کے بعد ہم نے پلاؤ کا آرڈر دیا، اس کے ساتھ سیخ ٹکا اور ملائی بوٹی کا آرڈر دیا۔ کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ اس کے بعد ہمارا آرڈر ہمارے لیے لے آئے۔ ہم نے بھی بڑے مزے سے سب کچھ کھایا۔ پلاؤ کھانے کے بعد جیسے ہم نے ٹائم دیکھا تو ٹائم پورا تھا ہماری بس کا۔ جیسے ہم باہر نکلے دیکھا تو بس آ ہی گئی تھی، ہم بس میں بیٹھے اور اپنے ہاسٹل کی طرف آ گئے۔ Next day. آج ہمارا دوسرا دن تھا، تو جیسے ہم آئے اور پہلے ہم پختون فیبرکس اسد پلازا پہنچے۔ وہاں پر زبیر نے اپنے کپڑے لیے اور کپڑے لینے کے بعد ہم دوبارہ چوگلا توپا والا بازار پہنچے، کیونکہ پارٹی کے لیے کچھ سامان باقی تھا، تو وہ سامان آج ہی ہم نے فائنل کر کے لے جانا تھا۔ توپا والا کے بازار میں نے گلاب کی پتیاں اور ویلکم الفابیٹ لے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیلائٹ بیکری میں بھی کیک کا آرڈر دے دیا۔ اس سارے کام کو کرتے کرتے پھر سے شام ہو گئی تھی۔ جیسے شام ہوئی تو ہم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد زبیر نے اشارہ کیا کہ چلتے ہیں آئی دیوان، وہاں کا ٹیسٹ ٹرائی کرتے ہیں۔ میں نے بھی کہا نیکی اور پوچھ گچھ، ہم بھی دیوان نمک منڈی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہم وہاں پر انٹر ہونے ہی والے تھے کہ ایک بچے نے زبیر کو ٹھہرا دیا۔ لڑکے نے زبیر کو کہا کہ بھائی گجرے لے لو۔ زبیر نے ہنس کر کہا یار میرا تو پوچھ بھی نہیں، میرے حالات بڑے گڑبڑ چل رہے ہیں، گجرے میں کس کو دوں؟ وہ لڑکا ہنس پڑا مگر ضد کر کے کہا کہ ایک گجرا لے لو۔ زبیر نے تو گجرا نہیں لیا، لیکن کچھ پیسے اسے دے دیے اور وہ لڑکا بھاگ نکلا۔ زبیر نے کہا کہ آج کل کے بچے بہت تیز ہیں۔
जैसे हम दीवान नमक मंडी इंटर हुए, वहाँ का जायका, वहाँ की खुशबू ने मुंह में पानी भर दिया। जैसे हम अपनी वहाँ पर जगह पर बैठने के बाद जुबैर ने कहा कि आज एक न्यू टेस्ट करते हैं, मिल्की वाइट कढ़ाई का ऑर्डर देते हैं। हमने भी उसका ऑर्डर दे दिया। कुछ टाइम गुजरा, हम गपशप लगा रहे थे कि तब तक हमारा ऑर्डर तैयार होकर हमारे पास ले आए। यकीन माने बहुत ही जूसी गोश्त और बहुत ही बेहतरीन और लजीजदार कढ़ाई थी। हम भी वहाँ पर ऐसे टूट पड़े और ऐसे उसकी सफाई की कि बिल्कुल देखने वाला ऐसे कहेगा कि इसको किसी ने धोया है। लेकिन खैर उन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर किसने क्या खाया है। उसके बाद हम अपनी बस पर चढ़ गए और अपने हॉस्टल की तरफ आ गए। जल्दी आ रहा है नेक्स्ट व्लॉग पार्टी वाला।